نماز پڑھنے لگا، خوش ہے آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی، یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ۔ مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج اس صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی۔ اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیس، موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کاللہ، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولوی جرجیس مسکرایا، جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی۔ جرجیس نے بھی وضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں، کبھی موت نہ آئے، قرآن میں ایسی آیت مل جائے۔ لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ نہیں جرجیس، موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں ادھر آ جائے گی، پکڑ کے رہے گی۔ چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر کمن ڈال دو، چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ، کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ، انترکش تک پہنچ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے، تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے، تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی، تم سے مل کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے ملاقات۔ آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی۔ اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے روح نکالنے والے فرشتے کو، جب روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب تمہاری روح نکلے گی، ہماری روح نکلے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے۔ آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے، سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے۔ روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت، یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے،
वस्साक़ु बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियां टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है, और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है?